بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا بھائی، آج کی کہانی جو ہے نا بہت ہی شاندار کہانی. صحیح. دیکھیے، ایک مرتبہ کی بات ہے. جی ایک اسکول میں ایک ٹیچر تھے. جی تو ان سے ان کے جو طالب علم تھے نا، بچے جو پڑھتے تھے انہوں نے کہا سر آج کرکٹ کھیلیں، آپ کھیلیں گے آپ ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہاں کھیلو، مجھے تو کرکٹ میں بڑا مزہ آتا ہے. اب جو ہے سب بچے جمع ہو گئے ہوئے دیکھیں گے یار سر کو کیسے کھیلتے ہیں. صحیح. اب بچے اتنے تیز تھے، اتنی تیز بولنگ کرائی انہوں نے، بیچارے سر نے یوں بلہ مارا، بال ادھر نکل گئی. وہ بچے ہنس رہے ہیں، اوئے. صحیح. پھر دوسری بال کرائی، سر جو ہے نا، سر نے بڑی مشکل سے وہ جو ہے انہوں نے وہ کیا نام ہے بال کھیلی، لیکن کوئی بہت اچھا نہیں کھیلا. انہوں نے 3-4 بالیں کرائی، ٹھاک کر کے سر کو آؤٹ کر دیا انہوں نے. وہ تالیاں بجا رہے، سر آؤٹ ہو گئے. ہاں سر آؤٹ ہو گئے. سر سے مراد وہی ٹیچر جو تھے. سر آؤٹ ہو گئے، ہمارے سر آؤٹ ہو گئے. بچے تالی. صحیح. سر بیچارے چلے گئے. اگلے دن جب سر کلاس میں آئے تو انہوں نے بچوں سے پوچھا، بچوں یہ بتائیے میں نے کل کیسا کھیلا؟ کہا سر بیکار، آپ نے اچھا نہیں کھیلا بالکل. اچھا. تو انہوں نے کہا بھائی ہاتھ کھڑا کرو، کون کون یہ چاہتا ہے کہ میں آؤٹ ہو جاؤں؟ تو وہ جو بولنگ کرا رہے تھے نا بچے، سب نے ہاتھ کھڑا کیا. ہم کیسا آؤٹ کیا تھا سر آپ کو؟ سر نے ہنسے. پھر سر نے کہا اچھا میں کیسا کھیلتا ہوں؟ انہوں نے کہا سر اچھا نہیں کھیلتے آپ. صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ میں استاد کیسا ہوں؟ سر آپ بہت اچھے استاد ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اب ایک کہانی سنو. کہنے لگے دیکھو میں اچھا استاد کیسے بن گیا. مجھے میرے استادوں کی دعا لگی، یعنی میرے استاد نے میرے لیے کیا کی؟ دعا کی. میرے استاد مجھ سے اتنا خوش ہوئے، انہوں نے میرے لیے کیا کی؟ دعا کی. تبھی تو میں بن گیا. انسان تو اپنے بڑوں کی دعاؤں سے بڑا بنتا ہے نا، ماں باپ کی دعائیں، استادوں کی دعائیں ہیں. تو انہوں نے کہا سر کیوں کی آپ کے لیے دعا کیوں کی آپ کے استاد نے؟ کہا سنو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں کمزور طالب علم تھا، سبق یاد کرتا تھا، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا تھا، سمجھ ہی نہیں آتا تھا. لیکن دیکھو آج میں ایک اچھا استاد ہوں، سب تعریف کرتے ہیں. میرے جو استاد تھے نا وہ بیچارے ہاتھ سے معذور تھے. مطلب ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا. ایک ہاتھ تھا. تو ایک مرتبہ میرے استاد کے گھر میں دعوت تھی، تو میں اپنے استاد کی خدمت کر رہا تھا، ان مہمانوں کے لیے چیزیں لا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. صحیح. تو اس زمانے میں برف ہوتی ہے نا، گرمیوں میں برف ڈالتے ہیں ٹھنڈے پانی کرنے کے لیے. تو میرے استاد نے کہا بیٹا برف توڑ دینا، اور یہ کہہ کے وہ کہیں کام کرنے چلے گئے. تو میں نے جو برف دیکھی نا، تو میں جوان تھا ایک دم طاقتور. تو میں نے کیا کیا ایک ہاتھ مارا برف پر، برف ٹوٹ گئی. ہاتھ سے تو کوئی، ہاں جو طاقتور ہوتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے. صحیح. کراٹے والے نہیں کھیلتے جیسے. پھر اتنے میں سر آنے لگے تو میں نے جلدی سے وہ ٹوٹی ہوئی برف لی اور دیوار پہ بھی مار دی، تاکہ سر یہ سمجھیں کہ اس نے ہاتھ سے نہیں توڑی ہے، بلکہ اس نے کس سے توڑی ہے؟ دیوار سے. بابا ایسا کیوں تھا؟ ابھی سمجھو. دیکھو کتنے اچھے تھے. کہ جیسے میرے سر آئے نا، انہوں نے دیکھا دیوار پہ بھی تھوڑی سی برف لگی ہوئی ہے. کہا یہ کیا ہے؟ تم نے دیوار پہ مار کے توڑی ہے برف؟ انہوں نے کہا جی سر. بڑے بے وقوف آدمی ہیں یار آپ کو سمجھ نہیں ہے، اس طریقے سے کوئی دیوار پہ مارتا ہے؟ میں تو آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا یار، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کو عقل کب آئے گی آپ کو؟ ان کے سر نے الٹا بیچاروں کو ڈانٹ دیا. صحیح. حالانکہ انہوں نے دیوار پہ تو نہیں ماری تھی نا، اصل تو انہوں نے ہاتھ سے. پتہ کیا؟ اب سنو. کہنے لگے میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کیونکہ میرے سر کا ایک ہاتھ نہیں تھا. اگر میں سر کو یہ کہتا سر میں نے ہاتھ مار کے توڑی ہے، تو میرے سر کو دل میں یہ بات آتی کہ یار اس کا تو ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں تو طاقت ہے، میرا تو ہاتھ ہی نہیں ہے. ان کے دل میں کیا بات آئی؟ کہ
اس کا تو ہاتھ ہے. اس کا تو ہاتھ ہے، دیکھو یہ اپنے ہاتھ سے اتنی طاقت ہے اس کے اندر کہ یہ برف توڑ دیتا ہے، اور میں تو ہاتھ سے، میرا تو ہاتھ ہی نہیں ہے. تو سر کو افسوس ہوتا، حسرت ہوتی، اور ان کو شرمندگی ہوتی ہے. تو میں نے اپنے سر کو، اپنے استاد کو حسرت سے بچانے کے لیے، غم سے بچانے کے لیے، اور ان کو ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے میں نے ان سے کیا کہہ دیا کہ میں نے کہاں مار کے توڑی؟ دیوار پہ مار کے توڑی. میں نے یوں کہہ دیا تاکہ ان کو کہیں دیوار پہ تو کوئی بھی مار سکتا ہے نا. تو الٹا پھر وہ کئی سالوں تک مجھے لوگوں سے کہتے رہے، یار یہ عجیب بچہ ہے، اس نے دیوار پہ برف مار کے توڑی. لیکن میں نے ساری زندگی سر کو بتایا نہیں کہ میں نے تو ہاتھ سے توڑی تھی. نہیں سمجھے؟ وہی میں نے بتایا نا، اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں بتاتا تو سر کو کیا ہوتا؟ افسوس ہوتا بیچاروں کو کہ دیکھو میرا تو ہاتھ نہیں ہے اور اس کے پاس ہاتھ ہے. جیسے کوئی بچہ معذور ہو، وہ آپ کو دیکھ، مثلاً کوئی بچہ ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، آپ بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، تو وہ بچہ آپ کو دیکھے گا تو اس کو افسوس ہوگا نا، کاش کہ میری بھی مسفرہ کی طرح ٹانگیں ہوتی تو میں بھی بھاگتی ہیں. تو وہ اتنے اچھے تھے کہ اپنے استاد کو غم سے بچانے کے لیے ڈانٹ برداشت کر لی انہوں نے جھوٹی، تاکہ میرے مطلب جھوٹی نہیں، مطلب اپنے استاد کو غمزدہ، میرے استاد کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، انہوں نے کیا کر لی؟ وہ کر لی، برداشت کر لی ہے. تو پھر تو کیا ہوا؟ اللہ پاک کو ان کی یہ بات پسند آ گئی. نہیں آیا سمجھ؟ تو اللہ پاک نے ان کو بڑا استاد بنا دیا. نہیں سمجھے؟ اچھا، تو یہ قصہ سنایا سر نے اپنے طالب علموں کو اور کہا بیٹا ہر مرتبہ جیتنا اصل نہیں ہوتا، کبھی ہارنے سے بھی جیت مل جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ ہارنے سے جیت مل جاتی ہے مطلب؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر میں اپنے استاد کے سامنے یوں بولتا، استاد جی میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی ہے، صحیح، تو استاد جی تو نہیں توڑ سکتے تھے، ان کے سر تو بابا دوسرا ہاتھ سے توڑ لیتے نہیں، اتنی نہیں توڑ سکتے تھے نا، ایک ہاتھ سے دو ہے نا. تو اب اپنے استاد سے ہار گئے نا وہ بظاہر، تو انہوں نے کہا بیٹا بعض اوقات ہارنے سے بھی جیت ملتی ہے. اب تم عجیب طالب علم ہو اور تم کل چیخ کے بول رہے تھے سر کو آؤٹ کرو، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ سر ہے، چلو ہمارے سر ہیں، ادب احترام سے کیا کرتے، ان کو ہلکے سے گیند کرا دیتے تاکہ سر چھکا مارتے. ہم کہتے بھائی واہ سر آپ کو تو بہت اچھا کھیلنا آتا ہے، یوں بولنا چاہیے. اور تم لوگ چیخ کے بول لیتے آؤٹ کرو سر کو آؤٹ کرو. تو اپنے استادوں کو کوئی ہراتا تھوڑی ہے، اپنے ماں باپ کو کوئی ہراتا ہے؟ نہیں. اپنے استادوں کو کوئی ہراتا ہے؟ اپنے بڑوں کو کوئی ہراتا ہے؟ نہیں ہراتا. تو یہی تو کہنا چاہ رہے تھے وہ، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہار جاتے، اپنے استاد کو جتا دیتے. تمہیں کیا چاہیے تھا؟ تم ہار جاتے اپنے استاد کو جتا دیتے. تو پھر اللہ تمہیں کیا کرتے؟ زندگی میں تم کو جتا دیتے، تم ہر چیز میں آگے نکل جاتے، ہر چیز میں تم آگے نکل جاتے. اب سمجھ گئی آپ کو کہانی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو اس کہانی کا سبق کیا ملتا ہے؟ بعض اوقات بڑوں سے ہار مان لینے چاہیے، بڑوں سے کیا کر لینا چاہیے؟ ہار جانا چاہیے، ہے نا، تاکہ پھر ہم کو اگلی زندگی میں کیا مل جائے؟ جیت مل جائے. سمجھ میں آئی یہ کہانی؟ اور اس کہانی سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، با ادب با نصیب. بولیے با ادب یعنی جو لوگ ادب کرتے ہیں بڑوں کا، اپنے استادوں کا، تو اللہ پاک ان کو بڑا انسان بنا دیتے ہیں، ان کو کامیاب انسان بنا دیتے ہیں. اور جو اپنے بڑوں کو کیا کرتے ہیں؟ بے ادبی کرتے ہیں اور زندگی میں اپنے بڑوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہرا دیتے ہیں، ناکام کر دیتے ہیں. تو بڑوں سے کیا کرنا چاہیے؟ ہارنا نہیں چاہیے، بڑوں سے ہار مان لینی چاہیے، ہے نا؟ صحیح ہے. اس کوشش میں نہیں چاہیے ہم. ہاں چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھی کہانی تھی نا آج کی. جی سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی. تو اب اپنی زندگی میں آپ یہ کریں گی نا انشاءاللہ کہ بڑوں کو ہرانے کی کوشش نہیں کرنا. بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، بڑے تو کیا ہوتے ہیں؟ بڑے تو بڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات نا باتوں میں بھی ہوتا ہے، اس ماں باپ نے کوئی بات کی مذاق میں،
आप उल्टा उनको जवाब दे रहे हैं, खामोश करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खामोश करा रहे हैं। तो दोस्तों में तो चलता है, ये हंसी मजाक चलता है, चलो, लेकिन माँ बाप को तो खामोश कराना, चुप कराना उनको, है ना, और उनको हराने की कोशिश करना, उस्तादों को हराने की कोशिश करना, ऐसे लोग तो नाकाम हो जाते हैं। समझ गए? उस्तादों को हराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सही है? क्या कर लेनी चाहिए अपनी? हाँ जी उस्ताद जी, आप सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात, है ना, ऐसे कह लेना चाहिए। नहीं, उस्तादों की गलतियां थोड़ी नहीं करना। मौलिमा से कोई कहते हैं मौलिमा आप गलत बोल रही हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बोलना चाहिए नहीं। अगर मौलिमा ने गलत बोल भी दिया है तो फिर भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सही है? बस ऐसे बोलना चाहिए, शायद मैं समझ नहीं पाई, शायद मैं समझ नहीं पाई, मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा, आप सही कह रही होंगी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, है ना, ऐसे कहना चाहिए। सही। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम बड़ों का अदब करें। जी बाबा, मैं पता नहीं कहाँ जा रही थी, अम्मी के साथ पता नहीं कहाँ जा रही थी, एक आंटी थी मतलब मांगने वाली, उनके ना दोनों टांगे नहीं थी, अल्लाह, ऐसी जो बैठे बैठे यूं घसीट के चली थी। तो फिर आपने क्या पढ़ा उनको देख के? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आपको पढ़ना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी। ये वाली नहीं आती, ये दुआ जरूर सीख लें आप। कोई किसी को परेशानी में देखे, बीमारी में देखे और ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाह उसको बचा लेते हैं उस बीमारी से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तला कबिही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। आप याद कर लिएगा, ठीक है? तो अल्लाह ताला आपको, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला आपको बाअदब बानसीब बना दे। सही, अल्लाह आपको ऐसा बना दे कि आप अपने बड़ों को हराने की कोशिश ना करूं। ठीक है जी। सलाम अलैकुम।